محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، محترم حضرات، سچی بات تو یہ ہے، محترم شیخ محقق اہل حدیث حضرت مولانا ارشاد الحق سر بصری حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لاتے، گفتگو فرماتے، ان کے علم سے ہم کوئی ہیرے، کوئی موتی، کوئی جواہرات چندے، ہمارے علم میں، ہمارے نالج میں، ہماری معلومات میں کوئی اضافہ ہوتا، ہمیں سننے سے فائدہ ہوتا، لیکن ان کی علالت، ان کی بیماری کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت، تندرستی، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور متعنا اللہ بطول حیاتہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے، تاکہ ہم دیر تک ان کے علم سے استفادہ کرتے رہیں، ان کی تحقیقات سے، ان کی تصنیفات سے، ان کی تالیفات سے ہمیں فائدہ پہنچتا رہے، جماعت کو فائدہ پہنچے، مسلمانوں کو، عالم اسلام کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں درازی، صحت اور ایمان کے ساتھ فرمائے۔ پھر دوسرا موقع یہ تھا کہ اگر وہ تشریف نہیں لائے، ہمارے حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صاحب آزاد حافظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتہ وشفاہ اللہ وعافاہ اللہ شفاء کاملا عاجلہ، وہ گفتگو فرماتے، لیکن پورا میرے نام ہی نکلا ہے، لیکن یہ آپ انتظار کریں کہ اصل گفتگو جو ہے وہ حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن آزاد صاحب کی ہوگی انشاءاللہ، ہوگی انشاءاللہ۔ میں تو ویسے ہی وہ بارش آنی ہوتی ہے نا، تو بارش کے آنے سے پہلے کوئی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تھوڑی سی، وہ خبر دیتی ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ اس بات سے سمجھ لینا کہ میں وہ باران رحمت سے آنے والی ٹھنڈی ہوا ہوں، میرے بعد باران رحمت برسے گی ماشاءاللہ، اور آپ اس سے محظوظ ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے، آپ اس میں نہائیں گے انشاءاللہ، تاکہ پیٹ مر جائے گی انشاءاللہ، موسم خوشگوار ہو جائے گا، تو آپ کے علم میں، عمل میں انشاءاللہ اضافہ ہے۔ اللہ مجھے بھی علم و عمل کی توفیق عطا۔ اللہ اکبر۔ یہ خلافت راشدہ کانفرنس یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اشتہار میں کسی کا نام نہیں ہوتا سوائے ان کے جنہوں نے سٹیج کے اوپر آ کر کوئی بات کرنی ہے، بس کسی کا نام۔ حضرت مولانا یوسف انور صاحب بطور سرپرستی، وہ ہمارے فیصل آباد کے بزرگ، سب سے زیادہ گویا کہ ہمارے اسلاف کی نشانی، اور شہر کی انتظامیہ میں ان کا ایک نام ہے، ان کا نام ہم نے بطور سرپرستی کے لکھا ہے، باقی نہ مولانا ارشاد الحق صاحب کا نام، نہ کسی اور دفتر کے ساتھی کا نام، کسی کا نام، صرف مقصد کیا ہے اللہ کی، اللہ راضی ہو، صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنا، ان کی شان کا تذکرہ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ حضرات صحابہ کرام کیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، ہم جو مرضی کہہ لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، حضرات صحابہ کرام کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کی شخصیتیں اتنی بڑی ہیں، اتنی بڑی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ محترم قاری صاحب جو حافظ عبدالرحمن آزاد صاحب کے لخت جگر ہیں، نور چشم ہیں، وہ نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، ماشاءاللہ
بڑی موقع کی مناسبت سے انہوں نے ماشاءاللہ تلاوت کی ہے۔ اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں اللہ اضافہ فرمائے۔ انہوں نے اپنی تلاوت میں یہ آیت بھی پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ اے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تمہارے ایمان کی طرح ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام لوگ کافر، یہودی، عیسائی، منافق تمہارے ایمان کی طرح ایمان لائیں گے تو وہ مسلمان ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر لوگوں کا ایمان تمہارے ایمان کی طرح نہیں، اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو لوگ مسلمان ہیں نہیں۔ گویا صحابہ کرام کا ایمان کیا ہے؟ نمونہ ہے، سیمپل ہے، ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے۔ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے جیسے صحابہ کرام کا ایمان۔ اور یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر کائنات میں کسی جماعت کا، کسی گروہ کا اگر نام ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام، نبیوں کے بعد۔ دوسرا نمبر، پوری انسانیت میں اگر کسی کا ہے تو وہ کن کا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ۔ اور انسانی تاریخ ان صحابہ کرام کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ ان جیسا دنیا میں کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تذکرے تورات میں بھی، پہلی آسمانی کتابوں میں صحابہ بھی دنیا میں نہیں آئے، ان کے آنے سے پہلے ان کے تذکرے پہلی آسمانی کتاب تورات میں بھی، انجیل میں بھی صحابہ کی، یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر حیرانگی ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کیسے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ احد کی جنگ ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور باقی کتنے زخمی ہوئے ان کی کوئی تعداد کا ذکر نہیں۔ زخمی ہونے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ دانت مبارک شہید ہو گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا نبی۔ اور گویا کہ 70 صحابہ کرام شہید تو مدینے کے 70 گھروں میں سو گئے۔ صدمہ ہے، تکلیف ہے۔ اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان 70 صحابہ کرام کے جتنے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، نان کے داد کے، وہ کتنے ہیں؟ گویا کہ پورا مدینہ سووار ہے۔ پورا مدینہ کرب میں ہے، تکلیف میں ہے کہ 70 صحابہ شہید ہونے کی، ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہن، بھائی، بیٹے، آل اولاد، چاچے، تائے، مامے، دادے وغیرہ وغیرہ، سارے کون ہیں پریشان۔ کیسی فضا ہوگی مدینے کی۔ لیکن اگلا دن ہوا، ابو سفیان، وہ جو کافروں کا سپہ سالار تھا، وہ کہنے لگا کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے کر آئے ہیں، ہمارے پاس کیا نشانی ہے، کیا دلیل ہے ہم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے؟ نہ ہمارے پاس مال غنیمت ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی مسلمانوں کا قیدی ہے۔
کیڑے منہ نہ جا کے کہاں سی فتح پا کے آئے ہیں. کوئی مال غنیمت ہوتا بتاتے یہ مال غنیمت لوٹ کر آئے ہیں ہم فتح پا کر آئے ہیں. کوئی قیدی ہوتے مسلمانوں کے پکڑے ہوئے جا کے دکھاتے یہ دیکھو یہ ہم فتح پا. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. چلو پھر حملہ کرو جا. چلو مدینے سے پھر حملہ. احد کے اگلے ہی دن ابو سفیان نے پروگرام رہا مدینے پہ پھر حملہ کر. بات غور سے سنو میری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کا جو صحابہ کل احد میں شریک ہوئے تھے آج پھر نکلو. جو کل احد میں شریک تھے زخمی شکست خوردہ جن کی 70 جن کے ساتھی شہید ہو چکے مدینہ سوگوار ہے سارا صدمے میں گھرا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کل احد میں شریک تھے وہ سارے پھر نکلو ابو سفیان کا تعاقب کرنا. یدی ایسی یہ ہمارے اوپر حملے کا سوچ رہا ہے ہم اس کو دفاع کرنے پہ مجبور کریں گے نکلو. چنانچہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو صدمے سے چور ہیں زخموں سے چور ہیں کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی معذرت کوئی گلہ کوئی شکوہ کوئی بات رسول چون تک نہیں کی. کسی صحابی نے سارے کے سارے نبی علیہ السلام حکم کو مانتے ہوئے ابو سفیان کے لڑنے کے لیے ابو سفیان سے پھر میدان میں نکلا. گلاں کرنا سکھا لیاں چوکھے پالنا بول. بات کرنا آسان ہے لیکن اس منظر کی ذرا تھوڑی سی منظر کشی ذہن میں کرو کہ کتنے بھیانک خطرناک صدمے سے تکلیف سے اذیت سے کرب سے گھرے ہوئے حالات ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا نکلو سارے. کوئی پیچھے نہیں رہا. سارے سر پہ کفن باندھ کر تلیوں پہ جان رکھ کر ابو سفیان کے مقابلے میں نکلے. جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان تو ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں جب اس کو پتہ چلا کہ ہم نے کیا حملہ کرنا وہ تو ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ابو سفیان کے پکانے سے ہوا نکل گئی. اس کے غبارے سے کہنے لگا نہیں اس سال رہنے دو اب ہم اگلے سال آئیں گے. اب ہم اگلے سال پسپا ہو گئے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جرت اتنی بہادری اتنی اطاعت اتنی فرما برداری اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی انسانی زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. ابو سفیان کہتا ہے ما رأیت احدا یحب لأحد ما یحب اصحاب محمد. کہتا ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو سفیان. ما رأیت احدا یحب لأحد ما یحب اصحاب محمدا. کسی محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کے ساتھ میں نے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد کے ساتھی محمد کے ساتھ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں مثال نہیں. آج لوگ ہزاروں جتن کر لیں لاکھوں پاپڑ بیل لیں
جو بھی نیکی تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے کوئی آدمی کوشش محنت کاوش کر سکتا ہے، ایک ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ایمان نصیب ہوا کن کی وجہ سے؟ صحابہ کرام کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کی وجہ سے ہم مومن ہیں۔ اگر صحابہ نہ ہوتے ہمیں ایمان نصیب نہ ہوتا۔ بدر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کی تھی، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ ان تہلک ھذہ العصابۃ لن تعبد قط، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تیرا قیامت تک نام زندہ رہے، قیامت تک تیری عبادت ہوتی رہے، یہ 313 جو میدان میں اترے ہیں، اگر یہ آج ہلاک ہو گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا پہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اگر تو چاہتا ہے تیری قیامت تک عبادت ہوتی رہے، ان کی مدد کرو۔ اگر تو چاہتا ہے قیامت تک تیری عبادت ہو، پھر کیا کر؟ ان کی اللہ نے مدد فرمائی تاکہ قیامت تک اللہ کی عبادت ہم بھی آج عبادت کر رہے ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ صحابہ کرام کی وجہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وجہ سے۔ اللہ، اس لیے ہمارے اہل علم نے صحابہ کرام کی محبت کو عقیدے کا مسئلہ قرار دیا۔ عقیدے کا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہم صحابہ کرام سے محبت کریں۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا، اس کا عقیدہ ہی ناقص ہے، اس کا عقیدہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام سے محبت، عقیدت، الفت، پیار، اور ہمارے اسلاف کہتے ہیں ہم اپنی اولادوں کو صحابہ کرام کی محبت سکھاتے تھے، صحابہ کی محبت پڑھاتے تھے کہ صحابہ کرام سے محبت کرو، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں جن صحابہ کرام کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا، ان کی خاطر ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا ایمان کی دولت جن کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئی، ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو کیا احسان فراموشی ٹھیک ہے؟ احسان فراموشی ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یشکر من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، بندے کا جس کا احسان ہے بندے پر، جو اس بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمارے اوپر صحابہ کرام کا احسان ہے، وہ مانتے ہو کہ نہیں؟ اس کے شکریہ کا کیا طریقہ، کیا انداز ہے؟ ان کے نام کی عظمت، رفعت، بلندی، ان کی شان و شوکت انشاءاللہ العزیز کل خلافت راشدہ کانفرنس میں بیان ہوگی۔ خلافت راشدہ میں بیان ہوگی۔ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ احسان کا شکریہ کیا ہے؟ ان کے تذکرے سننے کے لیے، ایمان افروز باتیں سننے کے لیے، ان کے شان کی تحفظ کے لیے، مقام کے تحفظ کے لیے اس مجلس میں پہنچا جائے جس مجلس میں حضرات صحابہ کرام کی عظمتوں کے تذکرے ہوں گے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو صحابہ کرام کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ لہذا صحابہ کرام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، کون ساتھی ہیں جو اس چیز کا عہد کریں کہ
کہ انشاءاللہ ہم خلافت راشدہ کانفرنس میں کل شریک ہوں گے۔ مجھے دکھانے کے لیے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، ریاکاری ہو جائے گی۔ جو اس لیے ہاتھ کھڑا کرے گا قاری صاحب دیکھن جائے گا میں ہاتھ نہ کھڑا کیتا تھے، قاری صاحب کہا جی انہیں ہاتھ نہیں کھڑا، گناہ ہوگا اس کو۔ اللہ کی رضا کے لیے ریاکاری شرک ہے۔ من صلی یرائی فقط اشرک، جو دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ من تصدق یرائی فقط اشرک، جو دکھاوے کا صدقہ کرتا ہے شرک کرتا ہے۔ من صام یرائی فقط اشرک، جو دکھاوے کا روزہ رکھتا ہے وہ بھی شرک ہے۔ جو دکھاوے کے ہاتھ کھڑا کرے گا وہ کیا کرے گا؟ اللہ سے شرک ہے۔ مجھے دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے کاغذات میں اپنا نام لکھوانے کے لیے، یا اللہ ہمیں تیرے نبی کے صحابہ سے محبت ہے، اس جذبے سے ہاتھ کھڑے کرو۔ اب دیکھتے کون کون ہاتھ کھڑے کرتے انشاءاللہ ہوتا ہے۔ قاری صاحب حاضری پوری کر لینی تاڑے کو نواسی، تانوں پوچھ لینا آئے سے سارے کہ نہیں آئے۔ یا اللہ توفیق عطا فرما۔ جن ساتھیوں نے یا اللہ ہاتھ کھڑے کیے ہیں ان کو حضرات صحابہ کرام کا قیامت والے دن ساتھ نصیب فرما۔ المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن آدمی قیامت کے اس آدمی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہو۔ ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے، یا اللہ ہمیں تیرے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت ہے، یا اللہ ہمیں قیامت والے صحابہ کا ساتھ نصیب فرما دے۔ ہاتھ کر کے کھڑے کر دے ہو، یا اللہ ہمیں تیرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ محبت ہے۔ اقرار کرتے ہیں تیرے گھر میں بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر باوضو بیٹھ کر نماز کے بعد اقرار کرتے ہیں یا اللہ ہمیں تیرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام سے محبت ہے، قیامت والے دن ہمیں صحابہ کا ساتھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔